السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے۔ گزشتہ روز سینئر کالم نگار سید شاکر علی نے اپنے کالم میں لکھا کہ اور بالآخر 8 فروری کو عام ملک میں عام انتخابات کا انعقاد پرامن طور پر عمل پذیر ہو چکا۔ اس تاریخی الیکشن کو بھی پاکستان میں ہونے والے ماضی کے انتخابات کی طرح متنازع ہی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن تمام تر شکایت اور الزامات کے باوجود موجودہ حالات میں ہماری ناتواں جمہوریت کے تسلسل کے لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ مصداق قابل قدر ہے۔ یوں تو الیکشن 8 فروری کو ہوا، لیکن نتائج میں بے انتہا تاخیر کے باعث الیکشن کئی روزہ لگ رہا تھا، اور ہماری روایت اور انتخابی تاریخ کے مطابق نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشانات نظر آتے ہیں۔ راتوں رات جیتنے والے ہارے بھی اور ہارنے والے جیتتے بھی نظر آئے، جس سے سب سے زیادہ متاثرہ وہ جماعت پی ٹی آئی جو بغیر انتخابی مہم چلائے قیادت کی عدم موجودگی میں غیر ہموار ترین فیلڈ پر بھی اپنی مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، اور قومی اسمبلی میں اس کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں سب سے زیادہ تعداد میں منتخب ہو کر آ گئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کرتے ہوئے 2 تہائی اکثریت حاصل کر گئے، اور پنجاب اسمبلی میں چند سیٹوں کے فرق سے مسلم لیگ نون کے بعد دوسری سب سے بڑی قوت بن کر ایک بار پھر ابھرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں بھی تمام تر نامساعد حالت کے باوجود پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کی صورت میں قابل لحاظ وجود رکھتی ہے۔ دوسری جانب قبولیت کے شرف سے سرشار تمام تر سہولیات کے ساتھ مقتدرہ کی شفقت و محبت سمیٹنے والی جماعت مسلم لیگ نون بھرپور انتخابی نتائج مہم بے انتہا دولت خرچ کرنے کے باوجود دوسرے نمبر پر آ کر سادہ اکثریت حاصل کرنے اور آسانی سے حکومت بنانے کا خواب پورا کرنے میں ناکام رہی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہونے کے باوجود نون لیگ سے اقتدار میں اس سے بھی زیادہ حصہ وصول کرنے کی مضبوط حیثیت حاصل کر چکی ہے، جبکہ اس الیکشن میں ہر حکومت کا حصہ رہنے والی جماعت ایم کیو ایم پاکستان سب سے بڑی بینیفیشری جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اور نمبر گیم میں ایک بار پھر ملک کی چوتھی بڑی جماعت بن گئی، اور اب الیکشن کی گہما گیمی سے نکلنے کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ آ چکا ہے، جس کے لیے مشاورت کے نام پر جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور سب سے پہلے قائد نون لیگ نواز شریف نے اپنی نیم پاہتانہ تقریر میں سادہ اکثریت نہ ملنے پر اظہار تاسف کے ساتھ اپنے سابقہ تمام اتحادیوں کو مل کر حکومت کرنے یا بنانے کی پیشکش کی، جس کے فوری بعد پیپلز پارٹی کی قیادت اسلام آباد اور لاہور جا پہنچی، اور ایم کیو ایم کا وفد نے بھی فوری لاہور پہنچ کر نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کر کے آف دی ریکارڈ اپنی ڈیمانڈ پر ابتدائی مشاورت کر لی، اور ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ غرض یہ کہ چاروں بڑی جماعتوں اور مولانا فضل الرحمان سمیت سیاسی شطرنج پر بچھی سیاست کی بساط پر ہر شاطر کھلاڑی اپنی صلاحیت کے مطابق چالیں چل کر اقتدار میں زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کرنے کے لیے ہر مہرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے کے خلاف گل فشانی کو بھلا کر ایک بار پھر شیر و شکر ہونے کے لیے تیار ہیں، اور گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی طرز پر پی ڈی ایم 2 کی حکمرانی قائم ہونے جا رہی ہے، اور ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ایک بار پھر بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو کر اقتدار کا لطیف بوجھ اٹھائے گا، جس کے لیے مختلف فارمولے اپلائی کیے جائیں گے۔ واقفان حال کے مطابق مفاہمت اور جوڑ توڑ کے بادشاہ المعروف سیاسی بازیگر آصف علی زرداری نون لیگ اور قائد نون لیگ سے اقتدار میں شامل ہونے کے احسان کے عوض بلاول بھٹو کے لیے وزارت عظمیٰ، خود اپنے لیے ایوان صدر اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جیسی بڑی اہم ذمہ داریاں مانگیں گے، جبکہ شہباز شریف کے مطابق سادہ اکثریت ملنے پر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے پر تیار تھے، لیکن اگر سادہ اکثریت نہیں ملتی، جو کہ نہیں ملی، اس صورت میں ہی پارٹی کے پاس شہباز شریف ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا کوا گرا اٹھائیں گے، اور نواز شریف کی صاحبزادی شہباز شریف کی بھتیجی اور حمزہ شہباز کی کزن مریم نواز پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے فیورٹ قرار دی جا رہی ہے۔ غرض کے دونوں حکمران خاندان بقول مریم نواز حکمرانی کے لیے چنے جا چکے ہیں، اور دونوں حکمران جماعتوں سے وابستہ معمر سیاستدانوں، قربانیاں دینے والے بزرگ رہنماؤں، کارکنوں کو حکمران خاندانوں کی خدمات اور خوش ندوی کے مطابق نچلے عہدے میں بھی تقسیم کیے جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح خوش اور مطمئن رہیں گے، اور اس تناظر میں اقتدار پر تو صرف
حکمران خاندانوں کا حق ٹھہرا، جبکہ عوام کو کیا ملے گا؟ کیونکہ عوام نے کسی ایک حکمران خاندان کو واضح اکثریت نہ دینے کا جرم کیا ہے، جس کی پاداش میں انہیں مزید غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنی انتخابی منشور میں عوام کی تقدیر بدلنے کے دعووں کے ساتھ تنخواہیں دوگنی کرنے اور 17 غیر ضروری وزارتیں ختم کر کے اس کا فائدہ عوام کو پہنچانے اور دیگر وعدے کیے تھے، جبکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے ملک کو ترقی دینے اور روٹی 4 روپے کی کرنے کی اور عوام کو خوشحال اور روزگار بنانے کے وعدے کیے تھے، لیکن اس کی شرط یہی تھی کہ اگر انہیں بھاری مینڈیٹ عوام دیتے، لہذا محکوم عوام جو بے کی بنیاد پر اپنے مصائب سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا کام تھا حکمران خاندانوں کو حق کی حکومت فراہم کرنا بذریعہ ووٹ۔ اس ذمہ داری سے عوام 8 فروری کو احسن طریقے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اور اب آئندہ الیکشن تک حکمرانوں کے جلوے اور طرز حیات دیکھ کر رشک کرتے رہیں۔ شکایت کرنا یا پڑھنا عوام کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔